رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے 4 لوگوں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ خود فرما رہا ہے کہ میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ ایک علی، ایک سلمان، ایک مقداد اور ایک ابو ذر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے ان 4 لوگوں سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم خدا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے۔ آپ بنیادی طور پر فارس سے آپ کا تعلق تھا، ایران کے شہر اصفہان کے رہنے والے تھے، اور آپ کا والد زمیندار تھا اور مذہباً مجوسی تھے، آتش پرست جنہیں کہتے ہیں۔ آتش پرستوں کا خاندان تھا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور سلمان کے ساتھ اپنے والد کی بے پناہ محبت تھی، بہت محبت تھی۔ جیسے کسی نہایت قیمتی چیز کو بندہ سنبھال کے رکھتا ہے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد بھی انہیں اسی طرح سنبھال کے رکھتے تھے، باہر نہیں نکلنے دیتے تھے۔ آپ کے پاس جو آتش کدہ تھا، آپ ہمیشہ اس کے ساتھ ہی لگے رہتے، اس میں آگ جلائے رکھتے، اور یہی مذہبی فریضہ آپ جو ہے وہ انجام دیتے۔ لوگ آتے، خاندان والے آتے، وہاں پہ آگ کی پوجا کرتے، ان کے دل میں ایک عجیب کیفیت پیدا ہوتی رہتی کہ یہ ہم لوگ جو ہیں اس آگ کی پوجا کیوں کرتے ہیں، آگ کو خدا کیوں مانتے ہیں؟ یہ تو کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کو خدا مانا جائے، جس کو رب مانا جائے۔ یہ تو میں خود چلاتا ہوں، یہ خود آگ جو ہے میں خود روشن کرتا ہوں، تو تب یہ روشن ہوتی ہے، میں نہ کروں تو یہ روشن نہ ہو۔ تو جس کو میں خود روشن کروں وہ روشن ہو جائے، جس کو میں نہ روشن کروں وہ روشن نہ ہو سکے، تو وہ خدا کیسے ہو سکتی ہے؟ تو یہ ایک اندر دل و دماغ میں ایک جنگ جاری ہو گئی کہ یہ آگ، یہ آتش جو ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے آپ اصفہان سے پھر حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے کہ آئیں دیکھتے ہیں کہ حق کیا ہے، سیدھا راستہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے۔ تو آپ نے اصفہان کو چھوڑ کر شام کی طرف آ گئے۔ یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی کثرت تھی، عیسائیوں کی کثرت تھی، تو آپ ایک مذہبی رہنما،
ایک راہب کی خدمت میں آ گئے۔ اب وہ راہب جو ہے وہ کچھ باتیں بتاتا اپنے دین کے بارے میں، اپنے مذہب کے بارے میں بتاتا۔ تو جب اس راہب کا آخری وقت آیا تو اس نے کہا کہ تم فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ دوسرے راہب کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے۔ پھر جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے دوسرے کی طرف بھیج دیا، پھر دوسرے کی۔ آخر میں ایک راہب نے آپ کو جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک خوشخبری دیتا ہوں کہ نبی آخر الزماں کا ظہور ہو چکا ہے اور اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو تم یثرب میں اس جگہ پر چلے جاؤ جہاں 2 پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں میں ایک وادی ہے، وہاں پہ کھجوروں کے درخت کثرت سے اگتے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ یہ جگہ جو ہے وہ اس نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ ہوگی، یہاں پر وہ ہجرت کر کے آئیں گے۔ اگر حق کو چاہیے تو تم وہاں پر چلے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے کے ساتھ شام سے جب ادھر سفر کرتے ہیں تو بڑے ایک زمیندار گھرانے سے تعلق تھا اور رولنگ کمیونٹی سے تعلق تھا، خوبصورت تھے، جوان تھے۔ تو راستے میں جو قافلہ تھا، اس قافلے والوں میں جو قافلے کا سردار تھا اور اس کی نیت بدل گئی اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نے بطور غلام بنا کر جو ہے وہ بیچ دیا ایک یہودی کے پاس، یہیں جہاں پہ یثرب مدینے میں جو مدینے کی جگہ تھی، یہاں پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی کے پاس پھر بطور غلام جو ہے وہ کام کرنے لگے۔ وہ جو آخری راہب تھا جس نے ادھر بھیجا تھا، اس سے پوچھا تھا انہوں نے کہ اس نبی کی کیا نشانیاں ہیں تاکہ میں جاؤں تو مجھے پتہ چلے کہ یہ نبی جو ہے یہ واقعی وہ نبی ہے۔ تو اس راہب نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا تھا کہ وہ نبی کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ صدقہ نہیں کھائے گا، وہ صدقہ نہیں کھاتا۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ ہدیے کو قبول کرتا ہے، اور تیسری اس کی نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کھجوروں پر چڑھے کھجوریں اتار رہے تھے کہ اس آقا کے چچا زاد نے آ کر جو ہے وہ ایک قبیلے کا نام لیا کہ اللہ غارت کرے ان لوگوں کو کہ کعبہ والوں نے ایک شخص کو قبول کر لیا ہے جو ایک نیا دین لے کے آیا ہے اور بتوں کی مخالفت کرتا ہے۔ تو لوگ جوک در جوک جو ہے وہ اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی یہ بات سنی تو پھر اگلی کھجور کے توڑنے کی طرف ہاتھ نہ بڑھا، نیچے اترے اور اسے پوچھنے لگے کہ وہ کہاں پہ ہے وہ شخص۔ تو آقا نے اس ڈانٹا اور کہا کہ تمہارا یہ کام نہیں ہے، جاؤ تم کھجوریں توڑو۔ پھر دوبارہ مجبوراً اوپر کھجوریں توڑنے چڑھ گئے، لیکن رات کو شام کو جب شام ہوئی تو وہ مالک جو تھوڑی بہت کھجوریں دیتا تھا وہ کھجوریں لے کر ایک تشت میں، چھوٹے سے تشت میں
لا کر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ میں کھجوریں ہیں میرے پاس، کچھ مزدوری کر کے میں نے اکٹھی کی ہیں، یہ بطور صدقہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس کو آپ قبول فرما لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں اور اپنے صحابہ کو دے دیں کہ یہ تم کھا لو۔ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کھجور بھی ان کھجوروں سے نہ کھائی۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے کہ میری پہلی جو نشانی راہب نے مجھے بتائی تھی وہ تو مکمل ہو گئی۔ پھر اسی طرح دوسرے دن جب آپ کے آقا نے مالک نے کھجوریں دیں تو شام کو پھر تشریف لائے اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پھر دوبارہ کھجوریں پیش کیں اور عرض کیا کہ یہ بطور ہدیہ آپ کی خدمت میں لایا ہوں، اس کو قبول فرما لیں تو میرے لیے اعزاز ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کھجوریں لیں، اس سے خود بھی کھائیں اور صحابہ کرام کو بھی جو ہے وہ دیں کھلانے کے لیے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی کہ میری دوسری نشانی بھی جو راہب نے مجھے بتائی تھی وہ بھی پوری ہو گئی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع کی طرف جو ہے وہ چلے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں پیچھے پیچھے چلتا ہوں، شاید میری تیسری نشانی بھی جو ہے وہ مجھے مل جائے۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو بقیع میں جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوئے تو آپ کے مبارک شانوں سے کپڑا ہٹ گیا۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی مہر نبوت کو دیکھا تو آگے بڑھ کر بھاگ کر جو ہے اس کا بوسہ لے لیا۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیچھے مڑ کے جب دیکھا تو فرمایا سلمان تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم میرے کاندھوں کا بوسہ لے رہے ہو؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے اپنی منزل مل گئی ہے، اسی لیے میں در در کے دھکے کھا کھا کر اس جگہ کو اور اس شان والے کو اور راہ مستقیم کے اس رہنما کو میں حاصل کرنے کے لیے در در جو ہے وہ میں دھکے کھا رہا تھا۔ اللہ نے مجھے اپنی منزل جو ہے وہ عطا کر دی ہے، مجھے کلمہ پڑھائیے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ پڑھایا اور آپ مسلمان ہو گئے۔